بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی علیہ وسلم۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے بہت عجیب عجیب چیزیں دکھتی تھیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلتی تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کر لیتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے آب زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو رستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی، جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر تک آ جاتا۔ میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے رکھتی تھیں کہ مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر رک جاؤ، تم کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا، پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے سنا تھا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی پاؤں میں درد، کبھی ہاتھ میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی ہی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے، یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر کب بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا نکل آیا ہے، جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں لڑکی کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہ آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینہ میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچ کے وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہاں مکے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کے باپ کا نام عبداللہ اور ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا ہائے افسوس، یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو آپ نے جگہ پر روک دیا گیا
اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا، ان کو محسوس ہوا شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کے ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رکو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزر گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہ تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کے کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنکھ سے جڑی ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنکھ سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی لگی ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں اب ختنہ نہیں کیا گیا تھا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی اے آمنہ میں نے ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ لی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیرانی کے انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور میری گود میں میرے بچے اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی اے جبرائیل علیہ السلام اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کو خوشخبری سنائی۔ کہا اے عبدالمطلب تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبدالمطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور دائی شفا نے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر آئی تو نظر پڑتے سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ہر انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔
بے شک سبحان اللہ۔